رات کافی گزر چکی ہے، آخری پہر آپ کے درمیان رواں دواں ہے، 2:30 بجنے کو ہے اور اس وقت آپ کے سامنے مجھے کچھ کہنے کا موقع ملا ہے۔ اس جلسے کے اندر جن جن علماء نے جن جن خطبہ نے آپ کے سامنے خطاب کیا اور جن جن کو آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جلسے کا اصل مقصد اصلاح، لوگوں کے اندر ایمان کو زندہ کرنا، اس کے اندر بیداری لانا، اس کے اندر چینجنگ پیدا کرنا، اس کو بتانا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، سمجھنے کی ضرورت۔ جلسے میں شرکت کرنے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی اس بات کو سمجھ نہ سکے اور اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کر سکے تو سمجھ لیجیے اس نے جلسے میں کچھ سنا نہیں۔ آپ کی دلاسپور میں آنے کے لیے ایک تو ہم ابھی 12 بجے پہنچے، رات کے سمے میں کوئی راستہ بتانے والا بھی نہیں رہتا ہے، وہ یہ ہائی وے والی جو سڑک بن رہی ہے کہاں سے مڑنا ہے، کدھر مڑنا ہے۔ ہمارے شہباز بھائی جو گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، ایسا لگا تھا صفا مروا کا طواف لگا ہے، کبھی یہاں سے وہاں، کبھی کہاں مڑے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ کیسے کیسے کر کے اللہ تعالیٰ کہ ہمارے یہاں پہ شیخ عزیز صاحب نے یہاں کے کسی شیخ جناب صاحب سے بات چیت کی، پھر آپ کے یہاں پہنچا۔ بہرکیف مجھے میں اپنے باری کے انتظار کر رہا تھا، لیکن کافی دیر کے بعد مجھے آپ کے سامنے آنے کا موقع ملا۔ قرآن کریم کی سورہ انبیاء کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے میں تلاوت کی۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے بعد ایک مسلمان کو 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ 6 چیزوں پر اللہ کے اوپر ایمان لانا کہ اللہ ہے، بھگوان ہے۔ الایمان ان تؤمن باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لانا۔ جب اللہ کے اوپر ایمان نہیں رہے گا تو آدمی مسلمان ہی نہیں۔ ہر مسلمان کو اللہ کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ عزت و ذلت کا مالک اللہ کو ماننا پڑے گا۔ اللہ کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ الایمان ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، فرشتوں کے اوپر ہر مسلمان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو متعین کر دیا ہے۔ جو فرشتے ہمارے حرکتوں کو ریکارڈ کر رہے، جو فرشتے ہماری حرکتوں کو اور ہمارے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے اور ہماری عادتوں کو اور ہماری حرکتوں کو وہ فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ آپ کو اس بات کا یقین کرنا پڑے گا۔ کرامن کاتبین، کرامن کاتبین، دو فرشتے ایسے لوگوں کے سامنے اور بندوں کے سامنے اللہ نے متعین کر دیا ہے۔ ایک فرشتہ انسان کی برائیوں کو لکھتا ہے تو دوسرا فرشتہ انسان کی اچھائیوں کو ریکارڈ کر رہا، لکھ رہا ہے۔ اب جب انسان کو، منشیہ کو اس بات کا یقین ہو اور ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، ہماری عادتوں کو اور ہمارے اچھے برے کاموں کو اللہ تعالیٰ لکھ رہا، تو بندہ ہر کام کو بڑے سوچ کر کے کرے گا۔ ایک انسان کو یقین ہو جائے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے اللہ ریکارڈ کر رہا ہے، تو آج کل ہماری جلسوں کا جو حال ہے اس کے اندر بھی تبدیلی ہو جائے گی۔ جلسہ سننے کے لیے آیا، جلسہ کم سن رہا ہے، کسی اور چکر میں زیادہ لگا ہوا ہے، جلیبی کھانے میں لگا ہوا ہے، کچھ لڑکوں کا مزاج بنا ہوا لڑکیوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، کسی کا مزاج بنا ہوا تو کھیل کود میں لگا ہوا ہے، ہنسی مذاق میں لگا ہوا ہے۔ آپ جلسہ سننے کے لیے آئے، آپ کو ایمان ہونا چاہیے فرشتوں کے اوپر، جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہماری حرکتوں کو اللہ ریکارڈ۔ وہ کتبی، اللہ کی کتابوں کے اوپر
کہ اللہ نے جو کتابیں بھیجی اس کے اوپر یقین اور ایمان ہونا چاہیے، اور ایمان نہیں بلکہ ان کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے۔ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اور اللہ کے رسولوں کے اوپر، بھیجے ہوئے رشی مونیوں کے اوپر ایمان ہونا ضروری ہے۔ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان ہونا چاہیے۔ اے دیراپور کے مسلمانوں اور اے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں اور آپ کو اس بات کے اوپر یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ ایک دن ایسا آنے والا جس دن ہماری زندگی کا اللہ کے سامنے ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ ہمیں اللہ نے 50 سال 70 سالہ کی زندگی دی، اور ان 70 سالہ زندگی کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا، آئی میرے بندے ہم نے تمہیں اتنی زندگی دی تھی، تم اپنی زندگی کے بارے میں ہمیں بتاؤ تم نے اس زندگی کے اندر کیا کیا ہے۔ آخرت کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ وہ مومن ہی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں جو آخرت کے اوپر یقین نہ رکھتا ہو، آخرت کے اوپر ایمان نہ رکھتا ہو، مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر یقین نہ رکھتا ہو، وہ بندہ مومن، وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، فرمایا اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، مومن وہ ہیں جو آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر آدمی کو آخرت کے اوپر یقین ہو جائے تو اتنے جلسے کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی ایک مولوی سے خطبہ سن لیا، تقریر سن لی، اللہ نے یہ فرمایا، اب اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔ محمد رسول اللہ نے یہ فرمایا، اور محمد رسول اللہ کے بات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔ آج ہم مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں آخرت کے اوپر ذرہ برابر یقین نہیں۔ اگر آخرت کے اوپر یقین ہوتا تو ہمارے معاشرے کے اندر اتنی برائیاں نہ پائی جاتی۔ ہمارے معاشرے کے اوپر اگر غور کریں گے تو کون سے ایسی برائی جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود نہیں۔ شراب میں لت پت یہ قوم ہے، شراب میں ڈوبی ہوئی یہ قوم ہے، زنا کاریوں میں یہ قوم ڈوبی ہوئی ہے، شادی شدہ بھی گرل فرینڈ رکھ رہا ہے اور غیر شادی شدہ بھی اس گندگی میں ڈوبا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے آج مسلمانوں کو دیکھ کے تو حلال و حرام کی تمیز نہیں، حلال و حرام کی تمیز ہے کچھ بھی نہیں، بس پیسہ آنا چاہیے، جیسے بھی آئے حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے۔ زبان کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم اس سے کس طریقے سے اور کس انداز سے بات کر رہے ہیں، کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تصور کیجئے کہ ایسا اس وجہ سے ہے کہ ہم آخرت کے اوپر یقین اور آخرت کے اوپر ایمان نہیں، آخرت کے اوپر ایمان نہیں۔ کبھی ہم آخرت کے تعلق سے، قیامت کے تعلق سے کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ صحابہ کرام اس دنیا سے زیادہ آنے والی زندگی کے بارے میں زیادہ بات کیا، آخرت کے تعلق سے بات کیا کرتے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی اکرم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے، اللہ کے نبی متسا، اے اللہ کے نبی بتائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے بتاؤ تم نے اس قیامت کے لیے کون سی تیاری کی ہے؟ ما اعددت لہا، تم نے اس قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ اس دن کے لیے، اس آخری ججمنٹ، لاسٹ ڈے کے لیے تم نے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں تو بہت زیادہ نمازی نہیں ہوں، میں بہت زیادہ تہجد گزار نہیں ہوں، لیکن اللہ کے رسول، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوں، اللہ جو کہتا ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہوں، رسول اکرم آپ جو فرمایا کرتے ہیں اس کے اوپر میں عمل کرتا ہوں۔ آپ نے ایسے موقع پہ فرمایا تھا، انت بامن احببت، ارے تو جس کے ساتھ محبت کر رہا اسی کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ آج مسلمان کو دیکھیے کس کے ساتھ محبت ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے۔ آج کھانے میں نہیں، پینے میں نہیں، اٹھنے میں نہیں، بیٹھنے میں نہیں، شادی بیاہ میں نہیں، ہماری زندگی کے کسی گوشے کے اندر محمد رسول اللہ کی پیروی نہیں ہے۔ آج نوجوانوں کو دیکھو، میرے بھائی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ محمد رسول اللہ کے فالوور ہے، یہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ نبی اکرم نے چلنے کا طریقہ بتایا، نبی
چلنے کا طریقہ بتایا. اللہ کے نبی راستوں میں چلا کرتے تھے, اپنی نگاہیں نیچے کر کے چلا کرتے تھے. آج مسلمانوں کو دیکھیے, ہمارا مسلمان بھائی راستے میں چلتا ہے, اپنی نظروں سے زنا کرتے ہوئے چلتا ہے. آج ہمارا مسلمان چلتا ہے, گالیاں دیتے ہوئے چلتا ہے, گانا سنتے ہوئے چلتا ہے. میرے بھائیوں, آج مسلمانوں کو آخرت کے پر ذرہ برابر یقین نہیں. آج ہمارے اندر ایمان کی, آج مسلمانوں کے اندر لڑکوں کے یہی مزاج ہے تو لڑکیوں کے لیے یہی مزاج ہے. آج یہی مزاج بن گیا ہے. ذرا تصور کرے, قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہو اور قرآن کی آیتیں نہ سنے, رسول کے فرمان بتائے جا رہے ہوں اور رسول کے فرمان کو لوگ نہ سنے. میرے بھائیو, اپنے ایمان کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے, اپنے ایمان کا اسی بات پر اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ہر مسلمان کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ آج نہیں تو کل ہماری موت آنی ہے. ہمارے باپ دادا دنیا میں آئے, آج وہ نہیں ہے. ہم سے بڑے بزرگ دنیا کے اندر آئے, آج وہ نہیں ہے. ارے نبیوں کا سردار امام الانبیاء رحمت للعالمین اس روئے زمین کے اندر آئے, آج نبی اکرم دنیا کے اندر نہیں ہے. ان کو اس کو بھی دنیا سے جانا پڑا, ہمیں اور آپ کو بھی دنیا سے جانا پڑے گا, ہمیں بھی قبر کے اندر جانا پڑے گا. ہم نے آخرت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ اے مسلمان بھائیوں, اے مسلمان بہنوں, اے دلاور پور کے مسلمانوں, ذرا یہ بتاؤ تم نے اس آخرت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ تقریر کرنے کے بعد, سننے کے بعد کبھی وہی عمل, مسجدوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں. ہاں, ہمارے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر نہیں. ہر کسی کو اس زندگی کے بعد دوسری زندگی ملے گی. ثم انکم بعد ذلک لمیتون. اے میرے بندو, ہم اس کے بعد تمہیں دوبارہ ماریں گے, ہم اس زندگی کے بعد تمہیں مار دیں گے اور مارنے کے بعد پھر ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. اے میرے بندو, قیامت کے دن ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے. اے دلال پور کے مسلمانوں, تمہیں بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اے لڑکیوں, تمہیں بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا. تو اس زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا, ہم نے تمہیں 50 سال کی زندگی دی, ہم نے تمہیں جوانی کی زندگی دی, ہم نے تمہیں اتنی زندگی دی, بتاؤ تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ اس اللہ کے سامنے تمہیں جواب دینا پڑے گا. آج تو مسلمانوں کا عقیدہ بن چکا ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا. یہ مولویوں کی بھاشن ہے, کوئی مرنے کے بعد زندہ نہیں کیا جائے. ہندو کی یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کے یہاں 7 جنم ہے. ہاں, 1 جنم, 2 جنم, 3 جنم, 4 جنم, 5, 6, 7 جنم اس کی یہاں بھی موجود ہے. لیکن ایک کتاب کے اندر باقاعدہ یہ بتایا گیا, مرتیو پشچات جنمم بھوتی, مرنے کے بعد ایک دوسرا جنم. ہندو دھرم کے یہاں بھی ہے, مرتیو پشچات جنمم بھوتی, مرنے کے بعد تمہارے ایک جو دوسرا جنم ہوگا. نہ تتیے نہ ترتیے نہ چترتیے نہ پنچم, دوسرا نہیں, تیسرا نہیں, چوتھا نہیں, 5واں نہیں. اسلام بھی یہی کہتا ہے, اے مسلمانوں تمہیں مرنا پڑے گا اور مرنے کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا. جتنے بھی دنیا میں آئے سب کو زندہ کرے گا. آدم سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ پیدا ہوئے سب مریں گے. اور جب قیامت آئے گی تو پھر قیامت کے آنے کے وقت جتنے بھی لوگ دنیا میں رہیں گے, اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا اور فرشتہ جب سور پھونکے گا, جتنے بھی زندہ رہیں گے سب مر جائیں گے. اور پھر دوبارہ ثم نفخ فیہ, جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے مجرمین کی طرح. اس بات پہ یقین ہو رہے, ایمان ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو. آج ہمارے برائیاں کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ پر یقین اور بھروسہ نہیں کرتے.
آج اللہ کے اوپر توکل نہیں کرتے، اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، ایمان ہمارا کمزور ہو چکا ہے۔ شراب پینے والوں، نبی اکرم کے دور کے زمانے کے لوگوں کو دیکھو، ہاں اس زمانے میں بھی برائیاں اتنی زیادہ تھی، لڑکیاں زنا کے لیے لوگوں کو بلایا کرتی تھی، اور نوجوان آؤ 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 ہم تمہارے لیے تیار ہیں۔ مرثد ابن نبی مرثد کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس کی محبوبہ اس کی گرل فرینڈ سے بلا رہی ہے رات کی تاریکی میں، آئی مرثد آؤ میرے پاس اور آ کر کے اپنی خواہش پوری کر، آؤ آؤ ہم تمہارے لیے خوبصورت بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آؤ رات کی تاریکی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اے مرثد آ کر کے میرے ساتھ انجوائے کر، مستی کر۔ مرثد کو کس چیز نے اس برائی سے رکنے پر آمادہ کر دیا؟ اللہ کا خوف اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف۔ میرے بھائیو یقین اس کو معلوم تھا، وہ جانتا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب کو کھڑا ہونا پڑے گا اور اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ مرثد کہتے نہیں او لڑکی ہم تمہارے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتے۔ لڑکی نے کہا کیوں میرے ساتھ نہیں کر سکتے ہو؟ کہ میرے اندر کوئی کمی ہے؟ ارے مکہ کے اندر مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکی کوئی اور دوسری بتاؤ تو صحیح۔ مرثد نے جواب دیا نہیں، تم بہت ہی زیادہ بیوٹیفل ہو، بہت خوبصورت ہو، لیکن میں تمہارے ساتھ غلط اس وجہ سے نہیں کر سکتا کیونکہ مرنے کے بعد مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا، مجھے اللہ کے سامنے بتانا پڑے گا، اور قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے اس معاملے میں کیا جواب دوں گا، اور کہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کے اندر داخل نہ کر دے۔ ایسے ایمان لانے والے لوگ تھے۔ آج ہمارے یہاں ہے، آج ہمارے یہاں نہیں، برائیوں میں برائیاں ہو رہی۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والے، ڈنڈی مارنے والے، چوری کرنے والے، ڈکیتی کرنے والے، امانت میں خیانت کرنے والے، پیمانی کرنے والوں کے لیے جہنم۔ ڈنڈی مارتا ہو، چوری کرتا ہو، ڈکیتی کرتا ہو، غلط کام کرتا ہو، ان کے لیے جہنم۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے وہ لیتے ہیں تو پورا پورا لیا کرتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو دیا کرتے ہیں تو ڈنڈی مار لیا کرتے ہیں۔ جب لینے کی بات آئے تو پورا لے لیتے ہیں، اور جب دینے کی بات آئے وزن کم کر دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ایسا بندہ اس وجہ سے کرتا کیونکہ اس کو مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر یقین نہیں ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ان کو اس بات کا گمان ہی نہیں، یقین ہی نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ جیوت کیا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت کے دن سب لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کو اس کے اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو پوچھا جائے گا۔ اے مسلمانوں، جو تم زنا کر رہے ہو، آج زنا کاری اس وجہ سے ہو رہی کیونکہ اس کو آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے، اس کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے پر یقین نہیں ہے، اس کو بھروسہ نہیں ہے۔ آج بند کمرے میں غلط کام کرتا ہے، بھائی نہیں دیکھ رہا ہے، ماں نہیں دیکھ رہی ہے، ابو نہیں دیکھ رہے ہیں، آج بند کمرے کے اندر موبائل کا ایک بٹن دبایا اور سیکسی مووی دیکھنا شروع کر دیا، غلط چیزیں دیکھنا شروع کر دیا، اور بازاروں میں گیا وہاں پہ لڑکیوں کو چھیڑنا شروع کر دیا، کسی اور ہوٹل میں گیا شراب پینا شروع کر دیا۔ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارے رشتہ دار ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے، ہمارا پڑوسی ہم کو دیکھنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، چلو ٹھیک ہے، تمہارا پڑوسی تمہیں نہیں دیکھ رہا، تمہارا گھر والا تمہیں نہیں دیکھ رہا، تمہارا بھائی تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تمہیں اللہ کے اوپر پورا یقین ہونا چاہیے۔ آج سماج کے اندر برائیاں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے۔
آج مسلمانوں کے اندر ایمان کی کمی ہے، ایمان ہمارا اتنا کمزور آ گیا کہ ایک چائے میں بکنے والا ہو گیا۔ ووٹ کے موقع پہ دیکھیے ابھی آنے والا کتنے مسلمان بکیں گے، چائے پلا دی اسی کا گیت گا رہے ہیں۔ آج ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے اس کے بعد۔ سب سے مضبوط آج ہم لوگوں کا ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ اللہ عزت و ذلت کا مالک ہے۔ میرے بھائیوں، آج مسلمان برائیاں بے برائیاں کر رہا ہے، آج کوئی ٹوکنے اور روکنے والا نہیں ہے۔ ذرا تصور کرو قیامت کے دن سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور سب کو اللہ تعالیٰ سب سے حساب و کتاب لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن بندہ اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا، کوئی بھی آدمی مرد ہو یا عورت اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا۔ اور قیامت کا وہ دن میدان محشر میں سارے لوگ جمع ہوں گے اور یہ سورج جو شروع جولائی کے مہینے میں جو سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے، اور گرمی کے موسم میں ہم اپنے آپ کو باہر نہیں نکلواتے ہیں، کہیں میرے پیر کے اندر زخمی نہ ہو جائے، کہیں گرم کے مارے میں پریشان نہ ہو جاؤں۔ اس میدان محشر میں سورج جہاں اتنا قریب ہوگا تدنی شمس یوم القیامہ، قیامت کے دن سورج اتنا قریب ہوگا کہ انسان اپنے ہاتھ سے اس کو چھونا چاہے گا تو چھو لے گا، اتنا قریب ہوگا۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو اس قیامت کے دن انسان کا عالم یہ ہوگا، انسان کا عالم یہ ہوگا، قیامت کے دن آدمی پریشان حال ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں جب تک بندہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے تو بندہ اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا ہے۔ یہی دماغ کے اندر آپ ڈال دیجیے، جب تک بندہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ پہلا انعمرہ فیما، تم کو ہم نے اتنے سال کی زندگی دی، تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری، یہ بتاؤ۔ اب جس کی زندگی 40 سال کٹ چکی ہے، 30 سال کٹ چکی ہے، 50 سال کٹ چکی ہے، مان لیجیے آج اگر اس کی موت ہو جائے وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہر کوئی اپنی زندگی کو جانتا ہے میں نے کتنی برائیاں کی ہے، میں نے کتنا گناہ کیا ہے، ہر کوئی جانتا ہے میں نے کہاں شراب پی ہے، ہم نے کہاں زنا کیا ہے، ہم نے کس کو غلط بولا ہے، ہم نے کس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ ہر بندے کو یہ بات معلوم ہے کہ میں اگر آج مر جاؤں تو جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں، فیصلہ خود کر سکتے۔ میرے بھائیوں، یہ سوال اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر بندے سے کرے گا۔ انعمرہ فیما فنا، اے میرے بندے ہم نے تمہیں اتنے سال کی زندگی دی، تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری۔ ایک سوال تو یہ ہوگا وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا بَلَّى، اور دوسرا سوال اے میرے بندو ذرا یہ بتاؤ ہم نے تمہیں جوانے کی زندگی دی، 20 سے 30 سال والی زندگی دی، جوانی کی عمر میں تم نے کیا کیا، کیا کہ اپنی جوانی تو تم نے غلط چیزوں پہ نہیں کاٹ دی۔ جوان لڑکیوں اگر اللہ نے خوبصورت بنایا ہے، بیوٹیفل بنایا ہے، تو کہیں تم نے جوانی کو تو غلط جگہوں میں تو تم نے تو نہیں مٹا دیا۔ آج دیکھیے سوشل میڈیا پہ لڑکوں کی بھی اور لڑکیوں کی بھی تصویریں وائرل ہو گئی، اپلوڈ کر کے ایسے سے ڈانس کر کے اپلوڈ کرتی ہے مسلم لڑکی۔ افسوس کی بات آج مسلم لڑکیوں کا یہ حال ہے۔ انسٹاگرام کے اوپر ذرا مسلم لڑکیوں کی ویڈیو آپ دیکھیے، زینب نام ہے، فاطمہ نام ہے، کلثوم نام ہے، سمیہ نام ہے، اسلامک لڑکیاں اپنے جسم کو نمائش کرتے ہوئے نظر آپ کو آئے گا، اور جلسوں کے اندر بھی آتی ہے تو نمائش کرتے بھی آتی ہے۔ ان لڑکیوں کو کون بتائے گا؟ لپسٹک اتنی لگا دیتی ہے ایسا لگتا ہے کہ آج شادی کرنے کے لیے آئی ہے، چوڑیاں اتنی پہن کر کے آتی ہے، آپ کو معلوم ہے اسلام، اور اتنے طریقے سے وہ طرح طرح کے خوشبو لگا کر کے جلسوں کے اندر آتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ
اللہ کے نبی کے وہ حدیث اس عورت تک اس لڑکی تک نہیں پہنچی. اللہ کے نبی نے فرمایا جو لڑکی اس انداز میں اگر چلا کرتی ہے, چوڑیاں پہن کر کے, پائل پہن کر کے, اور اپنے چوڑیوں کی آواز سے لڑکوں کو مائل کرنے کا اگر اس کے من میں یہ ہو میری چوڑیوں کی آواز سن کر کے لڑکا میرے اوپر پرکھتا ہو جائے, دیوانہ ہو جائے, خوشبو لگا کر کے چل رہی ہو, میری خوشبو سونگھ کر کے لڑکا میرے طرف دیکھنے پر مجبور ہو جائے, میرے لپسٹک دیکھنے پر ہم کو دیکھ کر کے ہمارا پیچھا کرے اور ہمارا دیوانہ بن جائے. اور لڑکیوں, اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی لڑکیاں لا يدخلن الجنہ, ایسی لڑکیاں جنت میں جا نہیں سکتی ہے, جنت میں جانے کی دور کی بات ہے. ولا یجدن ریحہا, جنت میں جانے کی دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی, جنت کی خوشبو بھی اسے نہیں ملیں گی. اور میری پیاری بہنوں, تم یہ کی زیب و زینت کس کے لیے کر رہی ہو؟ جب تم جلسوں کے اندر بھی آیا کرتی ہو تمہیں یہ طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے آداب مجلس بھی بتائی ہے, آپ نے طریقہ بھی بتایا ہے, آپ نے یہاں پہ بتایا ہے جب کہیں بھی جانا ہو اے لڑکیوں تو تم حجاب میں جایا کرو, اور تم اپنے پاسیب کو تم پاسیب کی آواز سناتے ہوئے مت جایا کرو. ولا یضربن برجلہن, تم اپنے پیروں کی پاسیب کی آواز کو مت سناؤ. آج حالات دیکھیے, مرنے کے بعد کی فکر ہمیں اور آپ کو نہیں ہے. آج مسلمانوں کے اندر بشمار برائی میں چل رہی ہے. قیامت, اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا وساک ہاتین, او لوگوں مجھ کو قیامت کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بھیجا ہے جیسے میری دونوں انگلیاں ہیں. قیامت بہت قریب ہے, اور یہ سمجھ لو ہر انسان کے لیے قیامت اس کی موت ہے. موت اس کی قیامت سے بڑھ کر کے کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائی, جب بندہ مر جائے, مرنے کے قریب تم ڈاکٹروں کو بلاؤ, مرنے کے قریب بڑے بڑے ڈاکٹر کو بلا کر کے بولو اکاؤنٹ سے 2-4 لاکھ روپے لے لو, میری جان بچاؤ, لیکن کوئی ڈاکٹر تمہاری جان بچانے والا نہیں ہے. اور دنیا کے لوگوں ذرا تصور کرو, موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کو خوبصورت بنا لو. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, اللہ کہتے ہیں لوگوں کا حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا اور لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. مولوی تقریر کر کے بتا رہا ہے لوگوں جلدی سے نیک اعمال کر لو, موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہم یہاں سے نکلے, اچانک خبر آئی کٹیہار کا فلاں مولوی کا انتقال ہو گیا. مولانا عزیز الرحمان بڑے فیمس مولانا تھے, اچانک خبر آئی کہ انتقال ہو گیا. فلاں جگہ سے خبر آئی فلاں کا انتقال, فلاں کا انتقال. آدمی سوچ بھی نہیں سکتا اور اس کی موت ہو جایا کرتی ہے. اور میرے بھائیوں, اللہ تمہیں وارننگ دے رہا ہے, اللہ تمہیں بار بار خبر کر رہا ہے. اور میرے بندوں, تم موت کی آنے سے پہلے, اپنے قیامت کی آنے سے پہلے دنیا کے اندر اپنا معاملہ کلیئر کر لو, اپنی زندگی کے اندر سدھار پیدا کر لو. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو, اتنا بتانے کے باوجود اب کوئی بتانے والا, اے گھر کے اندر بیٹھنے والوں زلزلہ آنے والا ہے, اپنے گھر کے اندر مت بیٹھو, باہر نکلو, ابھی زلزلہ آئے گا, تیرا گھر گر جائے گا, تو مر جائے گا. باہر مل جائے گا, لیکن ایک آدمی کہے ہم تمہاری بات تھوڑی مانیں گے, نہیں مانیں گے, گھر کو چھوڑ ہی نہیں رہا ہے. ظاہر سی بات ہے جب زلزلہ آئے گا تو کیا ہوگا, ختم. مولانا بات کو سمجھا رہے, بار بار بتا رہے ہیں یہ کام مت کرو, یہ مومن کی پہچان ہے. اور صحابہ کرام جب کوئی بات سنا کرتے تو آمنا وصدقنا, ایمان لایا کرتے تھے, اس کی تصدیق کیا کرتے تھے, اور اللہ کے رسول جس بات کو کہتے تھے اس کے اوپر عمل کیا. آج ہم عمل نہیں کر رہے, آج ہم صرف سنتے ہیں, بس صرف سن رہے ہیں. عمل ہم کیوں کریں؟ بڑھاپے میں عمل کر لیں گے, جوانی میں عمل تھوڑی کریں گے. ابھی ٹھنڈی کے موسم آ رہے ہیں نا, ٹھنڈی کے موسم میں ہمارے اندر اور ٹھنڈی, کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ٹھنڈی کے موسم نہیں آیا. رسول اکرم کی زندگی میں کیا, صحابہ کرام کی زندگی میں ٹھنڈی کا موسم نہیں آیا. میرے بھائیوں, ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیے, رسول اکرم نے جو فرمایا اس کے پر انہوں نے عمل کیا, اس کو پورا یقین تھا کہ مرنے کے بعد اللہ کی مجھے حساب دینا, یقین تھا اسے. آج مسلمان کو یقین نہیں ہے. آج مسلمانوں
جہاد بڑھ رہی ہے، قیامت قرب قیامت کی یہ نشانی ہے. یہ دنیا ختم ہونے کے لاسٹ صدا جس وقت دنیا ختم ہونے والی ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت کی یہ بھی نشانی ہے. جہاد کام ہو جائے گی، علم والے کم لوگ ہوں گے. جہاد کام ابھی کسی کو کھڑا کر کے پوچھ دو نماز کا طریقہ بتاؤ، اللہ کی قسم 90% لوگ نماز کا طریقہ نہیں بتا پائیں گے. اگر میں پوچھ دوں کہ جنازے کی نماز کی دعا بتاؤ، جنازے کی دعا بتاؤ، نہیں بتا پائیں گے. اور اگر میں یہ پوچھ دوں اگر میں پوچھ دوں اس مووی میں اس فلم کے اندر کون سے گانے، کون سی ہیروئن ہے، کون سا ہیرو ہے، ہم بتائیں. ہمارا مسلمان فلموں میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، ہمارا مسلمان گانے میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، ہمارا مسلمان ڈرامے لیول میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، ہمارا مسلمان ان تمام چیزوں کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے. چونا کیسے لگایا جائے، دوسرے کو کیسے ٹھگا جائے، دوسروں کا مال کیسے قبضہ کیا جائے، ان کو یہ پتا ہے. لیکن نماز کا طریقہ انہیں پتا نہیں ہے، ان کو روزے کا طریقہ پتا نہیں ہے، ان کو جنازے کی دعا معلوم نہیں ہے، ان کو آداب مجلس پتا نہیں ہے، ان کو جلسے میں آنے اور جانے کا طریقہ معلوم نہیں ہے. رسول کی حدیث بیان کی جا رہی ہو کس انداز سے بیٹھ کر کے سننا چاہیے یہ بھی پتا نہیں ہے. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، غور کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب میں کچھ نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جہالت عام ہو جائے گی. اتنی جہالت ہوگی کہ کوئی پوچھے گا تو مولوی سے پہلے جاہل بنوا لے گا. یہ دیکھیے ابھی کبھی کسی جگہ پہ آپ بیٹھے کسی نے مسئلہ پوچھ لیا آپ سے، اب ہم بولے بھی دوسرے پہلے وہ مسئلہ بتا دیا، دوسرا جو کبھی پڑھا بھی نہیں ہے بول دیا. میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے فرمایا جہالت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی، جہالت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی، علماء کی کمی ہو جائے گی. آج اتنے مدارس کھولنے کے باوجود آپ اپنے کٹیہار کے اندر دیکھیں کتنے عالم ہیں. آج لوگ اپنے بچوں کو عالم دین نہیں بنا رہے، ان کو اللہ کی ذات کے پر بھروسہ نہیں ہے. ارے یہ مولوی کیا کمائے گا، یہ مولوی کیسے کھلائے گا. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے کھلانے پلانے کا فیصلہ اپنے اوپر کر لیا ہے، ججمنٹ کیا ہے کہ اے میرے بندو نحن نرزقکم وإیاہم، اے میرے بندو ہم تمہیں روزی دیں گے اور ہم تمہارے بیٹوں کو بھی روزی دیں گے. اللہ کے نبی فرماتے جہالت بڑھ جائے گی. آج مسلمانوں کا بچہ کو دیکھیے کھانے کا طریقہ معلوم نہیں، چلنے کا طریقہ معلوم نہیں، اٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں، بیٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں. آج مسلمانوں کے اندر اتنی جہالت آئی تو یہ جہالت کہاں سے آئی؟ جس قوم کو یہ بتایا جا رہا ہو اقرا، آئی مسلمانوں پڑھو، سب سے پہلے ہمیں پڑھنے کا آرڈر ملا ہے اور وہ قوم تعلیم کے معاملے میں سب سے پیچھے ہے، سب سے پیچھے تعلیم کے معاملے میں. جہالت لڑکیوں کو اپنا باقی کا طریقہ معلوم نہیں، لڑکیوں کو اپنا پرائیویٹ مسئلہ معلوم نہیں. بہت سی لڑکیاں فون کر کے پوچھا کرتی ہے. میرے پیارے بھائیوں ذرا تصور کرو آج نوجوانوں کو بھی بنیادی تعلیم معلوم نہیں. حالانکہ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اے مسلمانوں تمہیں بنیادی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. آئی لوگوں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بنیادی تعلیم، کھاؤ کیسے، پیو کیسے، اٹھو کیسے، بیٹھو کیسے، نماز کیسے پڑھو، روزہ کیسے رکھو، زکات کس انداز سے دو، اتنا طریقہ تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے. لیکن مسلمانوں کو اتنا بھی طریقہ معلوم نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں نبی نے فرمایا قیامت کے قریب لوگوں کے اندر جہالت بڑھ جائے گی، اتنا لوگ جاہل ہو جائیں گے کہ لوگ کھڑے کھڑے پانی پیئیں گے لیکن کوئی ٹوکنے والا نہ ہوگا. آج ہے کہ نہیں شادی بیاہ کے اندر کوئی کھڑا کھڑا پیتا کوئی بولتا ہے، بیٹا کھڑا کھڑا پی رہا ہے، ہاتھ سے پی رہا کوئی مطلب نہیں، باپ کچھ کوئی بول رہا ہے، اتنا جاہل ہے اس کو اتنا بھی معلوم نہیں. میرے پیارے ساتھیوں حلال و حرام کھا رہا ہے کوئی مطلب نہیں ہے. ذرا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو. ہاں اللہ
بچوں کے اوپر کتنا زیادہ غور و فکر کیا کرتے تھے اور کتنی گہری نظر اپنے بچوں کے اوپر رکھا کرتے تھے. حضرت حسن یا حسین دونوں میں سے کوئی صدقہ کا مال اٹھا رہے, بیت المال کے اندر وہ مال جمع ہے اور بیت المال کے اندر میرے بھائیوں وہ مال جمع ہے اور ان کا بیٹا حضرت حسن یا حسین اللہ کے نبی کے یہ نواسے یہ کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی میرے بیٹے بتاؤ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ جواب آیا کہ یہاں سے ملا, بیت المال میں, یہاں یہ مال رکھا ہوا تھا, صدقہ کا مال آیا تھا, وہی مال دے دیا, اسی کو کھا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کخ کخ یا حسن یا حسین, آئی میرے بیٹے اس کو جلدی سے الٹی کر دو, یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. اللہ کے نبی ایک چھوٹے سے بچے کو اس انداز سے تربیت دے رہے ہیں. عمر فاروق کو دیکھو اپنے بیٹی کے اوپر کتنی گہری نظر رکھا کرتے تھے. عمر فاروق کا بیٹا عبداللہ ابو موسیٰ شریف جو کہ ان کے بیت المال کا کیشیئر ہے, ابو موسیٰ شریف جھاڑو لگا رہے ہیں اور وہیں پہ ایک روپیہ مل گیا, ایک دینار مل گیا اور ابو موسیٰ شریف نے حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ کو ایک دینار دے دیا اور وہ بیٹا آگے بڑھ کر کے کسی دکان میں گیا اور وہاں سے کوئی چیز خرید لایا اور اس کو کھانے لگا. عمر فاروق کی نظر پڑی, عمر فاروق نے کہا بیٹے یہ تم کھا رہے ہو کہاں سے ملا؟ جواب میں کہا اے میرے ابو, اے امیر المومنین, آپ کی کیشیئر ابو موسیٰ شریف نے مجھے 1 دینار دیا تھا, اس 1 دینار سے میں نے یہ سامان خریدا اور ہم وہ سامان کو کھا رہے ہیں. پوچھا یہ 1 دینار کہاں سے اس نے دیا تھا؟ کہا کہ بیت المال سے اس نے دیا تھا. جھاڑو لگا رہے تھے. حضرت عمر فاروق دوڑے گئے, اپنے بیٹے کو بھی لے کر کے گئے اور آئے ابو موسیٰ شریف کو بلایا, اے موسیٰ شریف یہ بیت المال کا سب پیسہ, یہ بیت المال تو کا پیسہ تم نے ہمارے بیٹے کو کیوں دے دیا؟ تمہیں معلوم یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. میرے بھائیوں اتنی جہالت ہمارے یہاں چکی ہے کہ حلال و حرام کی تمیز ذرہ برابر نہیں ہے. حلال و حرام کی تمیز ہم آپ نہیں کیا کرتے ہیں, اس وجہ سے ہمارے اندر جہالت عام ہو گئی. علماء کی کمی ہو چکی ہے, علماء کی قدر نہیں ہے, آج علماء کی عزت نہیں ہے, آج علماء کو لوگ حقیر نگاہوں سے دیکھا کرتے ہیں. علماء کی عزت نہیں ہے. مدرسوں میں پڑھانے کے لیے بھیج دیجئے, ایسا لگتا ہے کسی کباڑ خانے میں بھیج دیا بچے کو. مدرسہ میں بھیجیے میرے بھائیو, اپنا حلال پیسہ سے اپنے بچے کو پڑھائیے. مدرسہ میں جیسے ایڈمیشن کرے گا 1,000 لیجیے, 800 دے پائیں گے اور انگلش اور ہندی پڑھانے کے لیے 2-4 اس کو دے لے گا. لیکن اگر اسلامک نالج اگر اس کو سکھلانا ہو تو میرے بھائی اس کی جیب سے پیسہ نہیں نکلتا. آج ہماری جہالت عام ہو چکی ہے. جاہل پیشاب پاخانہ باتھ روم لیٹرین میں جانے کی دعا نہیں معلوم, نکلنے کے بعد کون سی دعا پڑھی جائے یہ نہیں معلوم. میرے پیارے ساتھیوں جہالت عام ہو جائے گی اور سماج کے اندر قرب قیامت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زناکاری بڑھ جائے. آج زناکاری کتنی بڑی ہے, زناکاری کتنی بڑی ہے دیکھ رہے ہیں نا, کئی جگہوں کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں. آج ہمارے لڑکے اور آج ہماری لڑکیاں زناکاری میں بہت آگے. پتا چلا شادی شدہ لڑکی 2 بیٹے کی ماں کسی کے ساتھ بھاگ گئی, 4 بچوں کی ماں بھاگ گئی. فلاں کا باپ وہاں کمانے کے لیے گیا اور کمائی کرتے کرتے کسی لڑکی کے ساتھ معاملہ ہوا, اسی کے ساتھ وہ نکل گیا, یہاں بیوی کو چھوڑ دیا. یہ سارا معاملہ آج ہمارے سماج کے اندر چل رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم کو آخرت کی فکر ہے, ہمیں آخرت کی فکر ہے کہ مرنے کے بعد اللہ نے جواب دینا ہے. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا اس دور میں علماء کی کمی ہوگی. اتخذ الناس رؤوسا جہالا, لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس اپنا مفتی سمجھ لیں گے اور یہ جاہل خود گمراہ ہوں گے, فتویٰ دیں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. آج سماج کے
کے پاس مسئلہ لے کر کے نہیں پہنچتے. آج علماء سے کوئی رابطہ نہیں ہے, آج علماء سے کوئی مطلب نہیں ہے. جمعے کے خطبے میں خطبہ سنا بس. میرے بھائیوں, ہماری زندگی ایسی کٹنی چاہیے کہ کوئی بھی معاملہ ہو اپنے عالم سے رابطہ کرنا چاہیے, اپنے علماء سے رابطے میں رہنا چاہیے. مولوی صاحب یہ میں دھندا کر رہا ہوں, یہ بزنس کر رہا ہوں, کیا یہ بزنس میرے لیے حلال ہے کہ نہیں ہے؟ اے مولوی صاحب فلاں جگہ رشتہ لگا رہا ہوں, کیا یہ رشتہ ٹھیک ہو جائے کہ نہیں؟ لڑکا دیندار ہے, کئی لڑکا شراب پیو سب کچھ کر رہا ہے, لیکن پیسے والا بیٹی کو وہاں پہ جا کے دے دیا. اب بتائیے دیندار ہے. اے مسلمانوں, آج ہمارے اندر اتنی برائیاں آ رہی ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم آخرت کے اوپر یقین نہیں, آخرت کے اوپر ایمان نہیں, آخرت پر بھروسہ نہیں, مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر ذرہ برابر یقین نہیں ہے. اور مسلمانوں, مرنے کے بعد کی زندگی بالکل یقینی ہے, برحق ہے, اس میں لا ریب فیہ کوئی شک نہیں ہے. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ جیوت کرے گا, دوبارہ زندہ کرے گا, اور زندہ ہی نہیں کرے گا بلکہ ہماری زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ حساب و کتاب بھی لے گا, ہماری زندگی کے بارے میں سوال جواب بھی اللہ تعالیٰ کرے گا. اور میرے بندو, ہم نے تمہیں اتنی زندگی دی, ہمیں تم نے اتنی عمر دی, ہم نے تمہیں اتنے بچے دیے, ہم نے تمہیں اتنی دولت دی, ہم نے تمہیں یہ دیا, ہم نے یہ دیا. بتاؤ سارا حساب ہمیں بتاؤ. کل قیامت کے دن ہر کسی کو اپنی زندگی کے بارے میں حساب دینا پڑے گا. آخرت کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہے, آخرت کے اوپر ہمارا توکل اور ہمارا بھروسہ نہیں ہے, یقین نہیں ہے. میرے بھائی, اگر آخرت کے اوپر یقین ہو تو آج ہماری مسجدیں ویران نہیں ہوں گی. رمضان کا مہینہ آیا, مسجدیں فل, قرآن کی آیتیں ہمارے گھروں سے آنے لگی, اور رمضان کا مہینہ ختم, مسجدیں ویران. موبائل میں بھوجپوری گانا اپلوڈ ہو گیا, چل رہا, موبائل سے قرآن کی آیتیں ڈیلیٹ. اے مسلمانوں, مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرو. نبی اکرم مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر رہے ہیں. ابھی ہمارے یہاں اسی مدرسہ کے لیے ابھی لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے تھے, مان دے رہے تھے. حضرت عثمان غنی کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا. آخرت کے اوپر کتنا یقین ہے, مرنے کے بعد اس کو کتنا یقین اور کتنا بھروسہ ہے. مدینہ کی سرزمین کے اوپر قحط سالی پڑ گیا, لوگ بھوکے رہنے لگے. حضرت عثمان غنی کا بہت سا مال آیا ملک شام سے بہت سا مال آیا, اور کئی اونٹوں میں بند کر کے آیا. اور ملک شام سے جب وہ مال آیا تو بہت سے بیپاری, بہت سے بزنس مین جو مال کا خرید و فروخت کرنے والے لوگ تھے, آگے بڑھے اور کہا, عثمان جو مال تم نے ملک شام سے لایا ہے, یہ مال ہمیں تم نے جتنے میں لایا اس سے ڈبل میں دے دو. حضرت عثمان غنی کہتے نہیں, ہم اس سے زیادہ فائدہ ملنے والا ہے. ایک اور آدمی آگے بڑھا, ہم اس سے 3 گنا زیادہ دے دیں گے, چلو پھر بھی ہمیں یہ مال دے دو. عثمان غنی کہتے نہیں, کہا اور ہم 4 گنا دیتے. چوتھے نے کہا ہم اس سے زیادہ ملنے والا ہے. ایک آدمی اور بڑھا, کہا 5 گنا زیادہ دے دیتے ہیں, یہ مال ہمیں دے دو. عثمان غنی کہتے نہیں, ہمیں اس سے زیادہ ملنے والا ہے. سب نے چیخ کر کے کہا, اے عثمان غنی, جتنے بھی خرید و فروخت کرنے والے کاروباری ہیں, جتنے بھی تجارت کرنے والے ہیں, تجار ہیں, وہ سب کے سب یہاں پہ موجود ہیں. اے عثمان بتاؤ کون ہے جو اس سے زیادہ تمہیں دینے والا ہے؟ عثمان غنی نے چیخ کر کے کہا, میرا اللہ, میرا اللہ, میرا اللہ, میرا اللہ مجھے بہت زیادہ دینے والا ہے. میں مالوں کو غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں میں بانٹ دوں گا. عثمان غنی نے ملک شام سے لایا ہوا سارا مال غریبوں اور یتیموں کے اندر بانٹ دیا. آج ہمارے 50 روپیہ دینے میں نامی بڑھتی ہے. جب سے اتنی تقریر ہے, اپنی آواز کتنے لوگ ہوں گے جو 10 روپیہ تک بھی نہیں دے کر کے جاتے ہیں؟ کتنے لوگ؟ 10 روپیہ تو کوئی معنی ہے اس کے دور میں. ایک فقیر کو 10 روپیہ دو, وہ فقیر اٹھا کر 20 روپیہ آپ کو دے دے, کہے گا اس کے بعد فقیر تو لے. آج کل 10 روپیہ فقیر بھی نہیں دیتا ہے, لیکن آج مسلمان کو دیکھ کے 10 روپیہ مسجد میں گیا, 10 روپیہ 5 روپیہ دے رہا تھا. یہ
اللہ کے لیے اتنا کنجوسی، اب تو اتنا کنجوس بن رہا ہے، اللہ کو اتنا کم دے رہا ہے، اللہ اور اللہ سے امید کر رہا ہے کہ اللہ مجھے کروڑ پتی بنا دے گا۔ اگر زیادہ دولت مند بننا اللہ کا راہ میں خرچ کرو، آپ کے مال میں برکت ہوگی، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، شرط یہ ہے کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دو۔ آج مسلمانوں کا ایمان اور بھروسہ نہیں ہے قرآن کی آیتوں کے اوپر اور حدیثوں کے اوپر یقین نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم نے آخرت کے اوپر بھلا دیا ہے، آخرت کو ہم نے ختم کر دیا ہے، آخرت ہماری زندگی سے نکل چکی ہے، صرف یہی دنیا ہماری زندگی میں رہ چکی ہے۔ ایسی دنیا کی فکر ہم اور آپ کرتے ہیں، مسلمانوں کے ذہن و دماغ کے اندر سے صرف یہی دنیا بیٹھی ہوئی ہے، یہی دنیا، یہ دنیا تو لوگوں کو دھوکہ دینے والی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کو دھوکہ دینے والی ہے۔ ذرا دیکھو میرے بھائیو، اس دنیا کے دھوکہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ آئے دنیا میں، دنیا کے دھوکے میں نہیں پڑے، دنیا نے انہیں کھینچا اپنی طرف اور دنیا نے اپنے لپیٹ میں لینے کی کوشش کی، لیکن دنیا کے لپیٹ میں وہ لوگ نہیں آئے۔ ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی کی بڑی خدمت کیا کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا، اے میرے صحابی ذرا یہ بتاؤ، اگر تمہیں کچھ چاہیے تو بولو، کوئی دولت چاہیے، مال چاہیے، کچھ بھی چاہیے تو بولو۔ اس صحابی کو معلوم تھا اگر میں اللہ کے نبی سے مانگ لو تو اللہ کے نبی سے جو بھی مانگو اللہ کے نبی دے دیں گے۔ اب اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں، اے صحابی جو بھی مانگنا مانگو، دنیا مانگنا مانگو، اور اسے معلوم تھا کہ اگر اللہ کے نبی سے کہہ دو مجھے دنیا چاہیے، مجھے دولت چاہیے، مجھے خزانہ چاہیے، مجھے فلاں لڑکی سے نکاح کرنا ہے، اللہ کے نبی وہ بھی کروا دیں گے۔ ان کو معلوم تھا، لیکن دنیا سے زیادہ وہ آخرت سے محبت کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، اگر میں دنیا مانگوں تو آپ دنیا دے دیں گے، بلڈنگ مانگوں تو آپ بلڈنگ دلوا دیں گے، آپ نے سے کچھ بھی مانگ لو اللہ سے کہیں گے اور اللہ آپ کی بات کو ریجیکٹ نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ کے نبی ہمیں معلوم ہے یہ دنیا آج نہیں تو کل فنا ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی میں جس طریقے سے اس دنیا میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، جس طریقے سے آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، اللہ کے نبی میری گزارش ہے، میرا ریکویسٹ ہے کہ اللہ کے نبی جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، جنت میں آپ کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں، جنت کے ساتھ آپ کے ساتھ رہوں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا اے صحابی میرا وعدہ ہے تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا، بلکہ آپ نے فرمایا اے صحابی اگر تو جنت میں رہنا چاہتا ہے تو بکثرت السجود فاعنی بکثرت السجود، اے میرے صحابہ تم سجدہ زیادہ کیا کرو، نماز زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، تہجد کی نماز پڑھا کرو، کیونکہ نماز جتنا زیادہ تم پڑھا کرو گے اسی نماز کے ذریعے سے تم میرے نزدیک زیادہ پہنچو گے۔ آج مسلمانوں کو دیکھو، ظہر کی نماز نہیں، عصر نہیں، مغرب نہیں، عشاء نہیں، فجر نہیں، اور آج مسلمان جنت میں جانے کی دہار لگا رہا ہے، جنت میں جانے کی باقاعدہ جملے نکال رہا ہے، تو جہنمی میں جنتی، میں جنتی تو جہنمی۔ میرے بھائیوں جنت میں جانا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا فاعنی علی ذکرک بکثرت السجود، اے میرے بھائی، اے میرے بندے، اے میرے بھائی، اے میرے صحابہ، اگر تمہیں جنت میں جانا تو زیادہ سے زیادہ سجدہ کر، زیادہ سے زیادہ سجدہ کر۔ ذرا تصور کیجئے اس صحابی کو دنیا، اگر اللہ کے رسول سے کہتے کہ مجھے دنیا چاہیے تو اللہ کے رسول دعا کر دیتے اور دنیا مل جاتی۔ آج صبح سے لے کر کے شام تک ہائے رے دنیا، ہائے رے دنیا، ارے بہت بڑا بادشاہ دنیا میں گزرا ہے، بہت بڑا بادشاہ جن کا نام غالباً سکندر بادشاہ ہے، بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جو دنیا کے اوپر حکومت کرتا تھا، لیکن وہ اللہ سے اتنا ڈرتا تھا اس نے دنیا کے چکر میں آخرت کو نہیں بھولا۔ وہ 6 مہینہ تک تو حکومت دنیا میں کرتا تھا اور 6 مہینے کے بعد اپنے کسی خاص کو وہ حکومت کی بات ڈور دے دیتا تھا اور حکومت کی کرسی پر بیٹھا دیا کرتا تھا اور وہاں سے کسی دوسری جگہ نکل جایا کرتا تھا، جنگلوں کے اندر ایسی جگہ میں جہاں پہ قبرستان ہوا کرتی تھی اور قبرستان کے اندر وہ پھٹے پرانے قبریں ہوا کرتی تھی، وہ آدمی وہیں پہ روزانہ زندگی گزارتا تھا، 6 مہینے تک اس کے آس پاس میں رہتا تھا اور
रोजाना कब्रिस्तान में जाया करता था और कब्रों के पास जा करके हड्डियों को निकालता था और हड्डियों को निकालने के बाद कहता था, ओ हड्डियों, कल तो तुम मेरे तरह थे, कल मैं तुम्हारे तरह हो जाऊंगा। ओ हड्डियों, कल भी तुम जवान थे लेकिन आज तुम्हारा हाल ये। ओ हड्डियों, आज मैं जवान हूँ, कल भी मेरा हाल यही होगा। ये कहकर कि बादशाह बहुत ज्यादा रोया करता था, आंखों से आंसू निकालता था, तौबा इस्तिग़फ़ार करता था, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत किया करता था, खूब रोया करता था। मेरे भाइयों, उसको दुनिया मिली लेकिन इसके बावजूद दुनिया में वो डूबे नहीं, दुनिया को उसने तरजीह नहीं दी। ये ऐसे नेक बंदे दुनिया में गुजरे हैं जिनको दुनिया मिली लेकिन दुनिया से दूर रहने लगे और आखिरत की तैयारी करने लगे। उमर बिन अब्दुल अजीज का भी नाम आपने सुना होगा, उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम आपने सुना होगा, जिनके हाथ में बादशाहत है, जिनके हाथ में कुर्सी है, जिनके हाथ में सल्तनत है। अरे सोने चांदी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज कब्रिस्तान में जब जाया करते थे, ज़ारो क़तार रोया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, हुकूमत मिलने के बाद, सल्तनत मिलने के बाद, कुर्सी मिलने के बाद, पैसा मिलने के बाद दुनिया को छोड़ करके आखिरत को तरजीह देने वाले दुनिया के अंदर मौजूद। हमारे पास थोड़ा सा पैसा ही क्या आ गया, हम आखिरत ही को भूल गए। इसका मतलब ये है कि हमारा यकीन और हमारा ईमान आखिरत के ऊपर नहीं है। आज हमारी लड़कियां अगर पर्दा नहीं करती है, इसका मतलब ये है उसको आखिरत के ऊपर यकीन नहीं है, उसको मरने के बाद अल्लाह के पास खड़ा होने का यकीन नहीं। जरा तसव्वुर करो, फलस्तीन की उन लड़कियों को देखो, फलस्तीन मस्जिद अक्सा की हिफाजत करने वाली हमारी बहनों को देखो, जिनकी चीखों पुकार, जिनकी आवाज सोशल मीडिया वालों से कहा करती है और तस्वीर लेने वालों से कहा करती है, ओ कैमरामैन और तस्वीर खींचने वालों, मेरे सर के ऊपर दुपट्टा नहीं है। ओ कैमरामैन, मेरी तस्वीर मत लो, मेरी तस्वीर मत खींचो, क्योंकि मेरे सर के ऊपर दुपट्टा नहीं है। अगर मेरे बाल को किसी ने देख लिया, मेरे जिस्म के ऊपर दुपट्टा नहीं है, किसी मर्द की नजर अगर हमारे ऊपर पड़ गई तो कल क़यामत के दिन में अपने रब को कौन सा मैं चेहरा दिखाऊंगी। मेरे प्यारे बहनों, जरा तसव्वुर करो, ऐसे आज भी दुनिया के अंदर आखिरत से मोहब्बत करने वाली यहाँ आज भी मौजूद है, लेकिन आज हमारी लड़कियां कपड़ा पहन लो, जब तक अपने जिस्म को ना दिखाए तब तक खाना न पचे, पेट के अंदर खाना ही नहीं पचेगा। और अक्सर वो बेशतर कि ये हाल है मेरे भाइयों, इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन ज्यादातर लड़कियों का यही हाल है। जब से ये सोशल मीडिया का जमाना चालू हुआ है, अपनी तस्वीर स्टेटस में लगाती है, प्रोफाइल में लगाती है, इंस्टाग्राम के ऊपर लगाती है। तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, इसका मतलब उसको मरने के बाद अल्लाह के सामने खड़े होने के यकीन नहीं। यही हाल है हमारा आपका। समाज के अंदर जो बुराइयां पाई जा रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आखिरत के ऊपर हमें और आपको यकीन और भरोसा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरा देखिए, नबी अकरम को मरने के बाद की जिंदगी की कितनी ज्यादा फिक्र थी, कितनी ज्यादा फिक्र थी। अपने आखिरी उम्र में ये कह लीजिए मरने के करीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को जमा किया, और सहाबा को जमा करने के बाद आपने लोगों के दरमियान खुतबा दिया, लोगों को बहुत सारी बातें बताई। उसी दरमियान आपने सहाबा से कहा, और मेरे सहाबियों जरा ये बताओ, मैंने किसी को मारा तो नहीं, मैंने किसी को गाली तो नहीं दी है। अगर मैंने किसी को मारा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की पीठ मौजूद है, आओ मुझे मार लो। आज अगर मैंने किसी को मार दिया है, कल क़यामत के दिन में अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दूंगा। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र है। मेरे भाइयों, आज हम कितने मुसलमान को तकलीफ अपनी ज़बान से पहुंचाते हैं, कितने भाइयों को अपने हाथ से मारते पीटते हैं। और आई ताकतवर हो गरीबों के ऊपर जुल्म करने वालों, आई पैसे वालों, गरीबों के
کے اوپر ظلم کرنے والوں اور غریبوں کی زمین کے اوپر ناجائز طور پر قبضہ کرنے والوں، ایک دن ایسا آئے گا جس دن کسی کی نہیں چلے گی، ایک اللہ رب العالمین کی آواز آئے گی، وہ اللہ چیخ کر کے کہے گا، اس آواز کے سامنے کسی کی آواز چلنے والی نہ ہوگی۔ اس وجہ سے اے مسلمانوں، آخرت کی فکر زیادہ کرو، اس دنیا سے زیادہ اس آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کرو۔ آج ہماری اس آخرت کی فکر ہے ہی نہیں۔ ایک نماز 2 3 4 5 نماز میں چھوٹ رہی ہے، کوئی فکر نہیں۔ ایک نماز کسی کی چھوٹ جایا کرتی تھی، آنکھوں سے اتنے آنسو گرتے تھے، میرے بھائیوں رونا کرنا نام ہی لینا نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک نماز چھوٹ جاتی تھی، اسے ایسا لگتا تھا کہ میں نے دنیا میں بہت بڑا پاپ کر لیا ہے۔ آج مسلمان نماز پہ نماز چھوڑ رہے ہیں۔ اگر کوئی ایک لقمہ حرام کا چلا جاتا تھا تو میرے بھائیوں الٹی اتنا کیا کرتے تھے۔ عمر ابو بکر صدیق کا نام سنا ہوگا اور اس کے غلام کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اس کا غلام روزانہ کچھ نہ کچھ لا کر کے دیا کرتا تھا، اور اس کا غلام جو سامان نہ پاتا ابو بکر پوچھتے تھے حرام کا ہے یا حرام کا ہے۔ اگر اس کا غلام بولتا تھا حلال ہے تو ابو بکر کھا لیا کرتے تھے، اور اگر غلام بولتا تھا حرام ہے تو نہیں کھاتے تھے۔ ابو بکر بولتے تھے بتاؤ حلال ہے کہ حرام، روزانہ بولتے تھے حلال کا ہے، کھا لیتے تھے۔ ایک دن آیا کچھ سامان کھانے پینے کا، کھا لیا، پوچھا نہیں۔ غلام نے کہا کہ آج تو ہم نے آپ کو کیا لا کر دیا معلوم ہے؟ بولا کیا لا کر دیا؟ بولا شاید یہ آپ ہو سکتا حرام ہو۔ بولا کیسے؟ میں نے زمانہ جاہلیت میں کسی سے کہا تھا تم کو بیٹا ہوگا، بیٹا ہوگا۔ حضرت ابو بکر سے کہنے لگے اسی وجہ سے انہوں نے مجھے مٹھائی دی اور آپ کو میں نے دے دیا۔ حضرت ابو بکر نے اپنے انگلی منہ کے اندر ڈالی، منہ کے اندر انگلی ڈالی اور اتنا اندر کیا کہ الٹی کرنے لگے، اور اتنا الٹی کیا، اتنا الٹی کیا، حضرت ابو بکر کو یقین ہو گیا کہ جتنا میں نے کھایا سب باہر نکل چکا ہے۔ یہ خوف کیوں تھا، ڈر کیوں تھا کہ اگر رزق حرام میرے جسم کے اندر چلا گیا تو رزق حرام کھانے والا جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ وہ حرام کھانے والوں، اے ظلم کرنے والوں، وہ جہیز لینے والوں، ذرا تصور کرو کیا تمہارے اندر بھی اتنی فکر موجود ہے؟ آخرت کی فکر کیا تمہارے اندر اتنی موجود ہے؟ آج صرف ہماری اور آپ کی سوچ دنیا دنیا، ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، لوگ برائیوں پہ برائیاں کیے جا رہے ہیں، نماز کی کوئی فکر نہیں۔ ایک مدرسہ چلانے کے لیے میرے بھائی کو ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ اسٹیج سے نعرہ تکبیر نام لیا جائے۔ اللہ کے نیکوکار بندہ وہ بھی ہے، جب تم اللہ کے لیے دیا کرتے ہو تو جلسہ ہو یا نہ ہو، تم مدرسوں میں جا کر کے اپنا مال دے دیا کرو۔ تم کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے کھاتے میں لکھ گیا ہے، اگر یہاں اعلان ہو یا نہ ہو، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ تجھے اعلان کر کے بلائے گا، اور میرے نام میں مال کو خرچ کرنے والے اور میرے مال میرے دین کو آگے بڑھانے والے آؤ، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، آج ہم تھوڑا سا عمل کرتے ہیں، اس کے اندر بھی ریاکاری ہے، اس کے اندر بھی دکھاوا ہے، اس کے اندر بھی ریاکاری ہے، اس کے اندر بھی خلوص پایا نہیں جا رہا ہے۔ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اور آپ اس کے اندر ریاکاری، پیسہ بھی دے رہے ہیں تو آدمی جب تک اعلان نہیں ہوگا اب میرا نام ہی نہیں لیا گیا، ہم نے 10,000 کا نام نہیں لیا، جب تک نام بلوا نہیں لے گا تب تک جلسے سے نہیں گیا میرا نام لو۔ ایک الگ سی بات ہے، نام لیا جا سکتا ہے، جائز ہے، لیکن حدیث کے اندر آتا ہے کہ عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو رکھے گا سائے کے نیچے کہ جو اپنا مال ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی چھپکے چھپکے جو مال خرچ کرتا ہے، اس مال کے خرچ کرنے کی ایک الگ فضیلت ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں اپنا مال کبھی کبھی چھپکے چھپکے بھی مدرسے میں پہنچا دیا کیجیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا نام لیا جائے، لیکن ایسا آج کل ہو نہیں رہا۔ ریاکاری دکھاوا بہت ضروری ہے، آج ہمارے یہاں شو بازی بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں ریاکاری اپنے یہاں سے ختم کر سکتے، آخرت کی فکر کرنے کی تیاری، آخرت کی فکر، اور اس آخرت کی جو آخرت آنے کے بعد
یہ دنیا تو آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی. محلات میں رہنے والے اور بڑے بڑے گھروں کے اندر اے سی اور کولر کی زندگی میں کاٹنے والے لوگ، ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس زندگی کے بارے میں تم سے کہنے آیا ہوں، اس زندگی کی تیاری کرو جو زندگی کبھی ختم نہ ہوگی. اگر جنت پہنچا تو جنت کی زندگی کبھی ختم نہ ہوگی، وہاں کی کوئی نعمتیں ختم نہ ہوگی. جہنم گیا تو جہنم میں بھی ہمیشہ رہے گا، کبھی موت نہیں آئے گی. میرے پیارے ساتھیوں، اس آخرت کی فکر کرنے کی کوشش کرو. دنیا میں اپنا قدم بڑا پھونک پھونک کر کے رکھو. ایئر فون لگا کر کے گانا سننے والوں، یہ کام تمہیں کس نے دی؟ اللہ نے دیے ہیں. اس کام کی تم حفاظت کر لو. آنکھوں سے چوری کرنے والوں، آنکھوں سے زنا کرنے والوں، آنکھوں سے غلط کام کرنے والوں، ذرا تصور کرو یہ آنکھ کس نے تمہیں دیے؟ اللہ تعالیٰ نے. اس آنکھ کا بھی حساب قیامت کے دن لیا جائے گا. حتی اذا جاؤہا، حتی اذا جاؤہا، فرمایا قیامت کے دن لوگ جمائیں گے. شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. قیامت کے دن اس کی آنکھیں جواب دیں گی، اس کی آنکھیں قیامت کے دن بولیں گی، اس کے پیر قیامت کے دن بولیں گے، اس کے ہاتھ قیامت کے دن بولیں گے. ہاتھ بولیں گے. آج اگر ہم اسی دلال پور کی لوگوں میں کہیں کہ قیامت کے دن ہاتھ بولے گا، کیسے بولے گا مولانا؟ ایسے بولے گا. ہاتھ بولے گا، یہ آنکھیں بولیں گی، یہ پیر بولیں گے، یہ ہاتھ جسم کے ایک ایک انگ قیامت کے دن اللہ کے یہاں جواب دے گا. جواب دے گا. یہ زمین بولے گی، زمین جس زمین میں ہم آپ چل رہے ہیں نا، جہاں جہاں ہم چوری کر رہے ہیں، ڈکیتی کر رہے ہیں، کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں، کسی سے غلط کام کر رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، وہ زمین گواہی دے گی اے اللہ یہی وہ بندہ ہے جس نے میری جگہ پہ اور یہاں پہ اس نے غلط کام کیا تھا. اے اللہ یہی وہ لڑکی ہے جو اسی جگہ پہ اس نے غلط کام کروایا تھا، جسی جگہ پہ اس نے غلط کام کیا تھا، چوری کیا تھا، زنا کیا تھا، شراب پیا تھا، فلاں کو قتل کیا تھا. یہ زمین کو اللہ تعالیٰ کھولنے کی شکتی دے دے گا. یہ زمین قیامت کے دن بولے گی. انسان کا ایک ایک انگ قیامت کے دن جواب دے گا. میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، سوچو اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے انسان کا ایک ایک انگ قیامت کے دن بولے گا تو میرے بھائیوں اتنی لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہر مسلمان اپنے قدم کو بڑا پھونک پھونک کر کے دنیا میں رکھے گا، کسی کو گالی نہیں دے گا، چوری نہیں کرے گا، زنا نہیں کرے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے جوانو تمہیں غلط کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حلال طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا، نکاح کرو. اگر کوئی لڑکی پسند ہو تو اس کے گھر کے اندر تم رشتہ بھیجو، اس سے نکاح کرو، نکاح کے ذریعے سے اپنی خواہش پوری کرو، یہ بھی ایک عبادت مانا جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں لیکن اگر کوئی آدمی غلط کام کرے گا، ہاتھ سے کرے گا تو ہاتھ قیامت کے دن بولے گا، پیر سے کرے گا اور یہ پیر کہاں جہاں بھی جائیں گے قیامت کے دن یہ پیر بھی اللہ کے یہاں جواب دیں گے. قیامت کی فکر کرو، آنے والے قیامت کے دن کی فکر کرو. میدان محشر میں یہ سارے اعضاء تمہارے خلاف بولیں گے. میرے بھائی کو ذرا تصور کرو، اس آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. آج تعلیم بداری جلسہ ہوتا ہے، تعلیم کو آگے بڑھانا ہے. ہر مسلمان یہ سوچنے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر اتارا ہے، ہمارے اوپر محمد رسول اللہ کو دیا اور محمد رسول اللہ نے ہم تک پہنچایا. یہ قرآن ہمیں اور آپ کو ملا کہ اللہ کے میسج کو ہم نے سمجھا. ہمارے گرل فرینڈ کا میسج آ جائے بار بار پڑھتے کیا لکھا، سمجھ میں نہیں آئے تو ٹرانسلیشن کرواتے. غور کرو، اللہ کی کتاب ہمارے سامنے موجود ہے. کسی لڑکا کو کھڑا کرو، کسی ایک لڑکا کو جو جینس اور ٹی شرٹ پہنا ہو اس کو کھڑا کیجیے اور اس کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ کریں. اس کو 500 روپے انعام دیں گے. 8 کلاس 9 10 کلاس پڑھنے والے لڑکا کو کھڑا کر کے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پوچھ لیجئے. میرے بھائیو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں کر پائے گا. ہر نماز میں جو سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہے اور کہتا ہے کہ میرے مسلمان. ذرا تصور کرو میرے بھائیو، تعلیم کی اتنی کمی ہے، اپنے اندر تعلیم پیدا
اندر تعلیمی بیداری پیدا کرو میرے بھائیوں. مدرسہ تو الحمدللہ کچھ مولویوں نے اور گاؤں کے لوگوں نے مل جل کر کے اس مدرسہ کو یہاں پر کھڑا کیا ہے. اس میں تعلیم کو مضبوطی لاؤ, اس کے اندر اپنے بچوں کو بھیجو, اپنے بچوں کو بھیجو. جب تک آپ کے اندر اس دینی علم معلوم نہ ہوگا تب تک آپ کے اندر تبدیلی آ نہیں سکتی ہے. جب تک آپ اسلامی تعلیمات کو نہیں جانیں گے آخرت کی فکر آپ کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ لوگ ہیں انما یخشی اللہ من عباد العلماء, سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے عالم ہوتے ہیں. اب آپ بولے وہ سب عالم نہیں ہوتے, ہم نے ہمارا فلاں مولوی صاحب کو دیکھا گٹکا کھاتے ہیں, فلاں مولوی کو دیکھا ہے ہم نے فلاں غلط کام کرتے ہوئے. ہمارا یہ مقصد نہیں ہے. عالم کا مطلب جو اللہ کو جتنا جانے گا ظاہر سی بات وہ اللہ کو اتنا ڈرے. آپ کے یہاں پر یہاں پہ ایس پی صاحب بس میں چل رہے ہو, آپ اس کے ساتھ جانے لگے اور آپ نہیں جانتے کہ یہ ایس پی صاحب ہے, تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کے سامنے غلط حرکت کر سکتے ہیں, اپنے دوستوں سے غلط باتیں کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ تو ایس پی صاحب ہے تو بتائیے آپ ایس پی صاحب کے سامنے کیسے بات کریں گے؟ سنبھل کر کے اپنے دوستوں سے چوری والی بات نہیں کریں گے, کہیں ایس پی صاحب ہم کو پکڑ کر کے جیل نہ کر دیں. جب آپ ایس پی صاحب کو جان لیں گے تو زیادہ اس سے ڈریں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ اللہ کو جان لیتا ہے, جتنا اللہ کو جانے گا اتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا, اتنا زیادہ اللہ کا خوف کرے گا. آج مسلمانوں کو کے اندر اللہ کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے, اللہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. آج ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے اللہ کے بارے میں جاننے کی, رسول کے بارے میں جاننے کی, کہ کتابوں کے بارے میں جاننے کی, فرشتوں کے بارے میں جاننے کی. تب ہمارے اندر آخرت کی فکر ہو سکتی ہے, تب ہمارے اندر دنیا سے زیادہ وہ آخرت کی تیاری کرنے کے معاملے میں ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو سکتی ہے, ورنہ نہیں. میرے پیارے ساتھیوں, ہم مسلمانوں کے اندر اتنے جلسے ہو رہے ہیں, کٹیہار سیمانچل کی سیریے میں اتنے جلسے روزانہ, آج کم سے کم 3 یا 4 جلسہ آج ہے. اب تصور کیجئے میرے بھائیوں, اتنے جلسوں کے باوجود فجر میں اپنے مسجدوں کو دیکھیے 4-5 لوگ آپ کو ملیں گے. جمعے کی نماز میں آپ جائیے تو خطبہ دینے والا خطیب کھڑا ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ مسجدوں کے اندر آ رہے ہیں. ظہر عصر مغرب عشاء میں لوگ موجود نہیں ہیں, ہماری عورتیں نماز نہیں پڑھ رہی ہے, ہماری عورتوں کے اندر پردہ نہیں ہے. میرے بھائیوں, ان تقریروں کو سننے کا مطلب یہی ہے. کفار مکہ بھی نبی اکرم کی باتیں تو سنا کرتے تھے, نبی اکرم کی باتیں سننے کے بعد عمل نہیں کرتے تھے. میرے بھائیوں, آج بھی ہم نبی کی باتیں سن کر کے عمل نہیں کر رہے ہیں. جب وہ لوگ اللہ کے رسول کی بات سن کر کے عمل نہیں کرتے تھے, اللہ کے نبی نے اس کو جہنمی قرار دیا. ہم اللہ کے رسول کی باتیں سن کر کے عمل نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہم کیسے جنتی ہو سکتے ہیں؟ رسول کی باتیں سننے کے بعد ہمارے اندر عمل کا جذبہ نہیں ہوتا ہے. صحابہ کے اندر دیکھو, صحابہ اگر حدیث سن لیا کرتے تھے, قرآن کی آیتیں پڑھ لیا کرتے تھے, جب تک اس پر عمل نہیں کرتے تھے اس آیت سے آگے بڑھتے نہیں تھے. بہت سے صحابہ ایسے تھے, اگر اللہ کے نبی کی کوئی حدیث سن لی, ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عمر ہے, ان سے کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا, آپ کے بارے میں فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر ظہر کی, عصر کی, مغرب کی, عشاء کی, فجر کی نماز تو پڑھتے ہیں, سب کچھ ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں, قرآن کی بھی تلاوت کرتے ہیں, اللہ کے راہ میں اپنے مالوں کو بھی خرچ کرتے ہیں, لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر تہجد کی نماز نہیں پڑھتے. اگر تہجد کی نماز پڑھنے لگیں گے تو اللہ کی نظر میں اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے اور اللہ کی نظر میں محبوب ہو جائیں گے, اللہ کی نظر میں اور پسندیدہ ہو جائیں گے. صحابہ نے سنا, کس نے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے, کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تہجد کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ کی نظر میں اور میں پسندیدہ بندہ بن جاؤں گا. یہ سننا تھا. فکان بعد لا ینام من اللیل الا قلیلا. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رات میں بہت کم سویا کرتے تھے, تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے کنٹینیو. میرے پیارے ساتھیوں, ذرا تصور کرو, آج ہم اتنی تقریریں سننے کے باوجود اللہ کے نبی نے یہ فرمایا, اللہ کے رسول نے یہ فرمایا, اللہ تعالیٰ نے یہ کہا, یہ ساری باتیں سن لینے کے بعد ہمارے اندر عمل کا جذبہ نہیں ہے.
میرے بھائیوں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی. عمل نہیں کرو گے تو آپ کو فائدہ نہیں ملے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. قیامت کے دن اپنی نیکیوں کو بھی دیکھ لو گے, قیامت کے دن اپنی برائیوں کو بھی دیکھ لو گے, اور قیامت کے دن تمہارے عملوں کو تولا جائے گا. تمہارے پاس جتنے عمل ہوں گے اس کو ایک پلے میں رکھے گا, جس دوسرے پلے میں تمہاری برائیوں کو رکھے گا, وزن کیا جائے گا. اگر نیکیوں کا پلہ بھاری پڑ گیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر داخل کرے گا, اور کہیں نیکیوں کا پلہ ہلکا پڑ گیا تو میرے بھائی جہنم. اور جہنم کا منظر آپ نے کسی تقریر میں میری آپ نے سنا ہوگا, یوٹیوب کے اندر جہنم کے مناظر کے اوپر میری تقریر موجود ہے. میرے بھائی کو اس کو جہنم کے اندر ڈالا ہے. آخرت کی فکر کرنے کی کوشش کیجیے. جس کے دل میں آخرت کی فکر ہوگی وہ مدرسوں کو زندہ رکھے گا, وہ مسجدوں کو زندہ رکھے گا, وہ سماج کے اندر سدھار لانے کی کوشش کرے گا, وہ اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں کو دینی تربیت دے گا, اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے گا. اور جس کے پاس آخرت کی فکر نہ ہو, صرف دنیا دنیا ہو, اس کے اندر خود سدھار نہیں ہوگا, اس کی بیوی بچے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. آخرت کے اوپر ایمان لانا بہت ضروری ہے. آخرت کے اوپر اگر ایمان نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے. آخرت کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے ہر مرد اور ہر عورت کے لیے. یہ آخرت کے اوپر ایمان لانا بہت ضروری ہے. ہندو دھرم کے اندر بھی باقاعدہ آخرت کے اوپر ان کو بھی یقین ہے کہ مرنے کے بعد اگر ہم دنیا میں غلط کیا تو چوہا بلی چچندر یہ سب بنایا جاؤں گا. اس کو اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ نہ بنا دیا جاؤ, کہیں یہ نہ بنا دیا جاؤ. ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد چوہا بلی چچندر بنایا جائے گا, بلکہ مرنے کے بعد پھر انسان کو انسان ہی بنا دیا جائے گا. جیسے زمین کے اوپر اگر کوئی آدمی گیہوں کا بیج ڈالے گا تو گیہوں نکلے گا, گیہوں ہی نکلے گا, مکئی نہیں نکل سکتا ہے, دھان نہیں نکل سکتا ہے, کیونکہ وہ گیہوں کا دانہ ہے. اسی طریقے سے قبر کے اندر انسان کو ڈالا جائے گا تو اس قبر سے انسان ہی نکلے گا. ہمیں اور آپ کو یقین ہے کہ ہم مریں گے تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ جیوت کرے گا, دوبارہ زندہ کرے گا, اور اس چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ قادر ہے. الم یکن نطفۃ من منی یمنی. ہاں اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے, جب انسان کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر پاک پانی سے انسان کو پیدا کیا. الم یکن نطفۃ من منی یمنی. پھر میاں بیوی کے درمیان تو میاں بیوی کی ملاقات کے بعد اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا کر دیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى. اللہ کہتا میرے بندوں کے اس بات کے اوپر میں قادر نہیں ہوں کہ مرنے کے بعد میں تمہیں دوبارہ جیوت کر سکتا ہوں. اللہ کہتا میرے بندوں ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے, ضرور زندہ کریں گے, اور تمہاری زندگی کے بارے میں ہم حساب و کتاب لیں گے. اے بلال پور کے مسلمانوں, کٹیہار کے مسلمانوں, آخرت کے اوپر یقین کر لو, آخرت کے اوپر بھروسہ کر لو, اور دنیا میں اپنے قدم کو پھونک پھونک کر کے رکھو, پھونک پھونک کر کے رکھو. کوئی بھی کام کرو تو بہت سوچ سمجھ کر کے رکھنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں یہ 3:30 بج چکے ہیں, اور آپ کو معلوم ہے پوری رات جاگنا پڑا. آپ کے یہاں آتے آتے 12:30 بج گیا. 1:30 بجے کھانا کیا کھائیں گے, ہم نے کہا سحری کر لو. اب اس وقت کیا کھانا کھائے گا. اتنی تکلیف کے بعد آپ کے یہاں پہنچا, پوری رات میں جگے گا, اور اس وقت تکلیف کوئی دے گا تو ظاہر سی بات ہے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بولنا بہت مشکل ہے. 1.5 گھنٹے کی یہ تقریر جو میں نے آپ کے سامنے 1.5 گھنٹے کی تقریر کی ہے, اس امید کے ساتھ کہ تقریر صرف سنیے گا نہیں, بلکہ یہاں سے اس امید کے ساتھ آپ اٹھیے کہ اپنے اندر بیداری لائیں گے, تبدیلی لائیں گے, چینجنگ لائیں گے, اپنے آپ کو بدلیں گے, اپنے گھر والے کو بدلیں گے. کوئی کام کریں گے تو آخرت کو فکر کریں گے, یہ کام کر رہا ہوں آخرت کے اندر مجھے قیامت میں اللہ کے جواب دینا پڑے گا. میرا بیٹا تو یہ کر رہا ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اے میرے بیٹے کوئی بھی کام کرنا تو یہ دماغ میں بیٹھا لے, کوئی بھی غلط کام برائی کام اچھا کام کرے گا اس بات کو ذہن کے اندر بیٹھا لے. یا اللہ تعالیٰ اس بات کو قیامت کے دن لے کر کے آئے گا. اے میرے بیٹے یہ ذہن میں بیٹھا لے, ایسا نہیں ہے سمندر کے گہرائیوں میں کر رہا ہے تو اللہ اس بات کو لے کر کے نہیں آئے گا. پہاڑ کی چوٹیوں میں کوئی غلط کام کرے گا اللہ تعالیٰ لے کر کے نہیں آئے گا. اے میرے بیٹے اس بات کو
ذہن میں رکھ لیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہاری چھوٹی سی چھوٹی باتوں کو لے کر کے آئے گا. اس وجہ سے آئے دلال پور کے مسلمانوں, چوری کرنے سے پہلے قیامت کی فکر کر لینا, آخرت کی فکر کر لینا. زنا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ذہن میں ڈال لینا کہ مجھے اللہ کے جواب دینا پڑے گا. آئے بے پردہ ہو کر کے گھومنے والی ہو, کبھی کبھی ذہن میں یہ بات ڈال لینا مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. جب دنیا کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر پاتے تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ دنیا کی آگ جو جہنم کے مقابلے میں 69 گنا کم ہے, اس آگ کو ہم برداشت نہیں کر پاتے تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ اے زنا کرنے والوں, اے چند منٹ کی لذت اٹھانے والوں, کم سے کم ذہن کے اندر بیٹھا لو, قبر کے اندر نہ تمہارا باپ تیرے ساتھ جائے گا, نہ تیرا بھائی, نہ تیری بہن, نہ تمہاری ماں, تمہارے خاندان, تمہارے دوست, کوئی جانے والا نہ ہوگا. قبر کے اندر تو اکیلا سوئے گا. میرے بھائیوں, اس آخرت کی فکر اگر ڈال لو تو سماج کے اندر سے برائیاں ختم ہو جائیں گی, سماج کے اندر سے برائیاں ختم ہو جائیں گی. آخرت کی فکر ہونا بہت ضروری ہے, اس کے بغیر اپنے سماج کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی ہے, سدھار نہیں ہو سکتا ہے. آخرت کے بارے میں ہمیشہ فکر ہونی چاہیے کہ یہ پیسہ کما رہا ہوں حلال ہے کہ حرام. آج موبائل کے اندر دیکھیں ڈریم 11 کھیلنے والے لڑکے کتنے ہیں, ہر کسی کے موبائل کے اندر ڈریم 11 موجود ہے. اس سے 1 روپیہ کما رہا ہے وہ بھی حرام ہے, 1 روپیہ لگا رہا ہے وہ بھی حرام کام کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے یہ غلط اور یہ ناجائز اور یہ حرام ہے, یہ جوا ہے. میرے بھائیو, جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے, آج نوجوان بڑے بڑے گھرانے اور اچھے اچھے گھرانے کے لوگ اس ڈریم 11 کے اندر مبتلا ہیں. فلاں نے کروڑ روپیہ جیت لیا, ہم بھی جیت جائیں گے. ارے بھائی, 1 کروڑ کیا 50 کروڑ ارب 10 ارب خرب 10 خرب روپیہ تمہیں کیوں نہ مل رہا ہو اس ڈریم 11 میں, لیکن مت لو, کیونکہ تم جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اگر کئی ہزار ارب بھی دو گے کبھی بچ نہیں سکتے ہو. اگر تمہیں آخرت پر یقین نہ ہو, اگر تم حرام چیزوں سے نہیں بچو گے تو تمہیں جہنم کے اندر جانا پڑے گا. یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اس امید کے ساتھ شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات. رب العالمین سے دعا ہے, رب العالمین جو باتیں بتائی گئی اللہ ان باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ جو دار الحدیث مدرسہ قائم اللہ, اس مدرسے کی حفاظت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اس کو آگے بڑھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں نے چندہ نہیں لیا ہے ان سے ہماری گزارش ہے, دنیا سے کوئی کچھ لے کر کے نہیں جائے گا. آپ نے یہاں نہیں دیا, مدرسے میں ہیڈ مولوی کو ہمارے سیکریٹری صاحب کے ہاتھوں پہنچا دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو جانتا ہے, آپ کے کاروبار میں اللہ برکت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین جب تک تمہیں زندہ اسلام کی پر زندہ جب بھی خاتمہ ہو ایمان کی پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. चाहता